شورا ایک عہدہ نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ اہل شورا میں استخلاص ہو قوم و دعوت کے کام کے لیے یکسو، ایک تو ان کے اپنے ذاتی مشغلے ہیں، غلط چیز ہے، لیکن اور کسی تحریک میں کسی چیز میں ان کا وہ دخل نہیں، وہ دعوت کے کام کے لیے یکسو۔ تیسری بات، کام کو سامنے رکھ کر رائے دیں۔ چوتھی بات، اہل شورا قربانی میں آگے آگے ہوں، دعوت کے تقاضوں کو اپنے ذاتی تقاضوں پر مقدم رکھیں، دعوت کے تقاضوں کو اپنے ذاتی تقاضوں پر مقدم رکھیں۔ سالانہ خروج، مقام کی محنت، اجتماعی اور انفرادی اعمال کا اہتمام ہو، سنتوں کا اہتمام ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو۔ پانچویں بات، معاملات، لین دین، اخلاق، معاشرت اور گھریلو زندگی شریعت کے مطابق ہو۔ اب اہل شورا کی ذمہ داریاں، خود بھی اور سارے مجمع کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی رضا کے لیے جان و مال قربان کرنے پر تیار ہوں، اور مجمع کو بھی تیار کریں۔ دوسری بات، کام کے نہج کی حفاظت، یہ شورا کی ذمہ داری ہے کہ کام کے نہج کی وہ حفاظت کریں۔ مشورے سے جو چیزیں طے ہو جاتی ہیں ان کی تنفیذ اور ان کو اجرا کرانا۔ ہر سطح والے اگلی سطح والوں سے مربوط رہیں اور اپنے امور کو ان کے سامنے پیش کریں۔ اس کام میں اصل قربانی ہے، بقدر ضرورت ترغیب کے لیے بیان بھی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ بیان ان حضرات سے کرایا جائے جو محنت کے میدان میں ہوں، دعوت کے کام کے تقاضے ان پر کھلے ہوئے ہوں، اور جو اس کام کے مخصوص نہج کی پابندی کرتے ہوئے بیان کر سکیں۔ بیان ان حضرات سے کرایا جائے جو محنت کے میدان میں ہوں، دعوت کے کام کے تقاضے ان پر کھلے ہوئے ہوں، اور جو اس کام کے مخصوص نہج کی پابندی کرتے ہوئے بیان کر سکیں۔ جس میں بیان کی طلب ہو اور تقاضا ہو، اس کے بیان میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کام کے مراکز میں دعوت والے کام کے مخصوص اور متعین اعمال ہی ہونے چاہیے۔ اس کام کے مراکز کے ممبر کو اکرام کی جگہ نہ بنایا جائے۔ مشورہ کام کے نہج کے مطابق آپس میں رائے ملانے کا نام ہے۔ مشورہ کام کے نہج کے مطابق آپس میں رائے ملانے کا نام ہے۔ حتی الامکان باہمی رائے ملانے کی کوشش کی جائے۔ حضرت جی اکثر فرمایا کرتے تھے، مولانا انعام الحسن صاحب، کہ رائے ملاؤ، رائےوں کو جمع کرو۔ دو باتیں فرماتے تھے، کبھی فرماتے تھے رائے ملایا کرو، کبھی فرماتے تھے رائےوں کو جمع کیا کرو کہ سب ایک رائے پر آ جائیں۔ تو مشورہ کام کے نہج کے مطابق آپس میں رائے ملانے کا نام ہے۔ حتی الامکان باہمی رائے ملانے کی کوشش کی جائے، بصورت دیگر باقی رفقا کی رضامندی سے کثرت رائے پر عمل کیا جائے، جو اکثر کی رائے ہو۔ کسی اہم معاملے میں اختلاف رائے باقی رہنے کی صورت میں مختلف آراء کو لکھ کر حضرات کے مشورے کی طرف رجوع کیا جائے۔ اکٹھے مل کر خط لکھیں اور جو جواب آئے وہ بھی سب کے سامنے پڑھا جائے۔ کسی معاملے میں آپس میں اتفاق نہ ہو سکے، اختلاف ہو، تو مختلف آراء کو لکھ کر حضرات سے مشورے کی طرف رجوع کیا جائے۔ جو خط لکھا جائے وہ سب کو ثنا کے روانہ کیا جائے، اور جو جواب آئے وہ بھی سب کے سامنے پڑھا جائے۔ مشورے کو ترغیب کے انداز سے چلایا جائے، حکم کے طور پر نہ چلایا جائے۔
کسی بھی جگہ پر کسی بھی ملک میں ملکی یا علاقائی شورا، مرکز یا شب گزاری حضرات کے مشورے کے بغیر قائم نہ کی جائے۔ خود آپس میں مشورہ کر کے ملکی شورا یا علاقائی شورا بنانا یا اس پہ کوئی اضافہ کرنا یا شب گزاری، یہ امور حضرات کے مشورے کے بغیر نہ کیے جائیں۔ کسی جگہ شورا میں اگر کسی کی معذوری یا انتقال کی وجہ سے کمی ہو گئی ہو تو اس کمی کو بھی حضرات کے مشورے سے پورا کرنے کی ترتیب بنائی جائے۔ شورا کے احباب میں سے کسی فرد کو کسی بھی وجہ سے حضرات کے مشورے کے بغیر اپنے طور پر شورا سے الگ نہ کیا جائے، نہ کسی کا اضافہ کیا جائے۔ تفقد پوری شورا مل کر کرے۔ کسی جگہ پر تعمیر، توسیع یا زمین کا خریدنا یا قبول کرنا کسی نے پیش کی ہے تو یہ سب شورا کے مشورے کے بغیر نہ ہو، حضرات کی شورا کے بغیر، یا آپس کی ملکی شورا سے یہ کام نہ کیے جائیں۔ تعمیر ہو یا توسیع ہو یا کسی زمین کا خریدنا یا کسی کی پیش کی ہوئی زمین کا قبول کرنا، یہ سب حضرات کے مشورے سے ہو، آپس میں مشورہ کر کے اس کو طے نہ کریں۔ اہل شورا کا آپس میں تعلق اور برتاؤ، آپس میں الفت و محبت ہو، ساتھیوں کی خوبیوں پر نظر ہو، ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنے کا اہتمام ہو اور عمومیت کے ساتھ رہیں۔ اپنی کوئی امتیازی حیثیت قائم نہ کی جائے۔ تبلیغ کو ذاتی مفاد کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ شورا تمام ساتھیوں کے ساتھ ایک بدن کی طرح ہے۔ جس طرح جسم کا ایک جز بدن نہیں بن سکتا، اسی طرح شورا کا ایک فرد شورا نہیں ہوتا، سب مل کے شورا ہوتے ہیں۔ شورا کے تمام احباب مل کر کسی نتیجے پر پہنچے۔ کوئی بھی فرد اپنی طرف سے بات سن کر فیصلہ نہ کر دے، اس کو شورا میں لائے اور پوری شورا مذاکرہ کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے۔ مجمع کے ساتھ تعلق اور برتاؤ، سب کے ساتھ گھل مل کر رہیں، امتیازی حیثیت قائم نہ کریں، عمومیت میں حفاظت ہے۔ مالداروں سے استغنا ہو، لوگوں کے مال و وجاہت اور ان کی سواریوں سے فائدہ اٹھانے کا ذہن نہ ہو۔ مرکز اور تبلیغ کی نسبت سے مالداروں اور عہدے والوں سے تعلق کو اپنے مفاد یا اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ کسی کو بھی یہ تاثر نہ ملے ساتھیوں کو کہ مجھ سے بے رخی برتی جا رہی ہے۔ تواضع اور نرمی اختیار کی جائے، ترغیب کے ذریعے کام پر ڈالا جائے، حکم کا انداز نہ ہو۔ محض تبلیغ کی بنیاد پر آپس میں رشتے یا کاروباری معاملات نہ کیے جائیں۔ اس کا جو اصول ہے اس کے مطابق وہ ہو، صرف اس وجہ سے آپس کا رشتہ یا آپس میں کاروبار کہ یہ تبلیغ ہیں ہمارے ساتھی، تو اس بنیاد پر نہ ہو، یہ جو اس کے اصول ہیں اس کے مطابق ہو۔ یہ چند باتیں گزشتہ بھی پڑھ کے سنائی گئی تھیں، چونکہ ماشاءاللہ سارا ہی ذمہ داروں کا مجمع ہے، ملکوں کی شورا ہیں اور ملکوں کے ذمہ دار حضرات ہیں، تو ہم سب کو ہی اس پر چلنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ملکوں کے احباب نے جو اپنے ملکوں کی جوڑوں کی اجتماعات کی تاریخیں بتائی ہیں، وہ یہ ہم عرض کر رہے ہیں۔ مختلف ملکوں میں جوڑ اور اجتماعات،
بنگلہ دیش 29 نومبر تا 3 دسمبر، یہ پرانوں کا جوڑ ہے، بنگلہ دیش کے پرانوں کا جوڑ 29 نومبر تا 3 دسمبر۔ اجتماع بنگلہ دیش کا 3 تا 5 اور 10 تا 12 جنوری۔ یہ پورٹ ایلزابتھ کیپ ٹاؤن میں اجتماع ہے 6 تا 8 دسمبر، پورٹ ایلزابتھ کیپ ٹاؤن، اور کیپ ٹاؤن شہر کا اجتماع ہے 13 تا 15 دسمبر۔ یہ سب وہ تاریخیں ہیں جو انہوں نے تجویز کی تھیں۔ یہاں سب ان تاریخوں کو دیکھا گیا کہ ان میں کوئی مشغولی تو نہیں ہے، کہیں کوئی ضرورت پڑی تو اسے آگے پیچھے بھی کیا گیا، اور یہ جو آخری تاریخیں طے ہوئی ہیں یہ عرض کر رہے ہیں۔ یہ آسٹریلیا میں پرتھ کا اجتماع ہے 13 تا 16 دسمبر، اور سڈنی کا اجتماع ہے 20 تا 23 دسمبر۔ 2 اجتماع ہیں، پرتھ میں اور سڈنی میں۔ سوئٹزرلینڈ اجتماع 20 سے 22 دسمبر۔ ہالینڈ اور بیلجیم یہ دونوں کا ملا کر کے اجتماع، ہالینڈ اور بیلجیم 27 تا 29 دسمبر۔ موریتانیہ یہ 2 حصوں میں اجتماع کرتے ہیں، کیونکہ پھیلا ہوا ملک ہے تو 2 حصوں میں کرتے ہیں، 27 تا 30 دسمبر اور 4 تا 7 جنوری۔ سیرا لیون اجتماع 24 تا 26 جنوری۔ ترکی میں یورپ کا مشورہ، جو یورپ کا 4 ماہی مشورہ ہوتا ہے، 6 ماہی 4 ماہی 4 ماہ، یورپ کا جو ہر 4 ماہ پہ پورے یورپ کا مشورہ ہوتا ہے، تو وہ اگلا مشورہ ترکیہ میں 24 تا 26 جنوری۔ میلبورن آسٹریلیا کا اجتماع 24 تا 27 جنوری۔ کینیڈا کا مشورہ وینکوور میں 1-2 فروری۔ برما جوڑ ہے فروری میں، ابھی تاریخیں انہوں نے متعین نہیں کی ہیں، واپس جا کے وہ تاریخیں متعین کر کے اطلاع کریں گے، لیکن ہے یہ فروری میں، شعبان کے مہینے میں۔ روانڈا اور برونڈی یہ دونوں ملکوں کے اجتماع ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تو 7 تا 9 فروری اور 14 تا 16 فروری۔ یہاں رائیونڈ میں اگلا ملک کے پرانوں کا جوڑ 9 تا 13 اپریل، رائیونڈ کے پرانوں کا جوڑ 9 تا 13 اپریل۔ نیوزی لینڈ، فیجی اور سڈنی یہ ملکی جوڑ ہوتے ہیں، ان کے اپنے ممالک کے اجتماع، تو نیوزی لینڈ میں 18 سے 20 ہے اپریل، فیجی میں 20 تا 22 اپریل ہے، سڈنی آسٹریلیا میں 25 تا 27 اپریل ہے۔ یہ ایک ہی جماعت تینوں کو کرتی ہے۔ پہلا اجتماع نیوزی لینڈ میں ہے 18 سے 20 اپریل، دوسرا فیجی میں ہے 20 سے 22 اپریل، اور تیسرا آسٹریلیا میں ہے 25 تا 27 اپریل۔ زمزم کے ممالک جو 5 ملک ہیں ان کا جوڑ موزمبیق میں ہے، تاریخیں وہ انشاءاللہ بعد میں وہ اپنے طے کر کے بتائیں گے۔ جوہانسبرگ کا اجتماع 18 تا 21 اپریل۔ جاپان کا اجتماع 26 تا 6 مئی۔ 2 جگہ یہ اجتماع ہوتا ہے، اسپین 2 تا 4 مئی اور اٹالی میں 9 تا 11 مئی، یونان 5 تا 7 مئی۔ فلپائن کا مشورہ
31 मई سے 1 جون، اور فریقین کا جوڑ 2 تا 4 جون۔ پہلے جوڑ ہوتا ہے، پھر مشورہ ہوتا ہے، پہلے مشورہ ہوتا ہے، پھر جوڑ ہوتا ہے۔ ٹرینیڈاڈ کا اجتماع 18 تا 20 جون، پرتگال کا اجتماع 4 تا 6 جولائی، جرمنی کا اجتماع 11 تا 13 جولائی، مایوت اجتماع ہے 11 تا 13 جولائی، جزیرۃ القمر 18 تا 20 جولائی اجتماع، ریونین کا اجتماع 25 تا 27 جولائی، موریشیس کا اجتماع 1 تا 3 اگست، مڈغاسکر کا اجتماع 16 تا 18 اگست۔ تھائی لینڈ 8 تا 10 اگست، ملیشیا 15 تا 17 اگست، تائیوان 9 تا 11 اکتوبر۔ ایک بات ممالک سے یہ عرض کی گئی ہے کہ وہ سالانہ ایک جوڑ پرانوں کا اور ایک اجتماع وہ اس طرح نہ کریں۔ سال میں 2، ایک تو جوڑ ہو گیا پرانوں کا اور پھر ایک اجتماع ہو گیا، اور دونوں موقعوں پر وہ تقاضا کرتے ہیں تینوں ملکوں سے جماعت کا۔ تو کئی ممالک ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی لمبی فہرست ہے، ہر جگہ جوڑ بھی ہو، ہر جگہ اجتماع بھی ہو، دونوں موقعوں پر یہاں سے جماعت جائے، اس میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس لیے حضرات کی رائے یہ ہوئی کہ تمام ملکوں میں اجتماع ہو، اور اجتماع کے ساتھ 1-2 مجلسیں حسب ضرورت پرانوں کی کر لی جائیں۔ اجتماع کے دوران سالانہ ایک ہو، اجتماع ہو، اور اسی موقع پر حسب ضرورت 1 یا 2 مجلسیں پرانوں کی کر لی جائیں۔ الگ سے جوڑ اور الگ سے اجتماع دو موقعوں پر، یہ اس ملک کے لیے بھی بوجھ پڑتا ہے، اور یہاں سے دونوں موقعوں پر جماعت طلب کرتے ہیں تینوں ملکوں سے، تو تینوں ملکوں سے جماعت بنا کر بھیجنا بھی یہاں ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے تمام ملکوں کے لیے حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ وہی وہ سال میں ایک کریں اور وہ اجتماع کریں، اور وہ اجتماع، اس میں اجتماع میں حسب ضرورت 1 یا 2 پرانوں کی مجلس کر لیں۔ یہ انشاءاللہ کفایت ہو جائے گی۔ تمام ملکوں والے حضرات آئندہ اس کا خیال رکھیں۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے اس وقت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اجتماعات آپ نے ساری تاریخیں سنی ہیں، ماشاءاللہ ہر جگہ اجتماعات ہیں، تو اجتماع محنت کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 2 محنتوں کے جوڑ کی جگہ کا نام اجتماع ہے، 2 محنتوں کے جوڑ کا نام اجتماع ہے۔ ایک محنت پہلے، ایک محنت بعد، ایک محنت اجتماع سے پہلے ہوئی، ایک محنت اجتماع کے بعد ہوئی۔ جہاں یہ دونوں محنتیں جڑتی ہیں وہ اجتماع ہے۔ مجمع کے اجتماع کا نام نہیں ہے، محنتوں کا اجتماع ہے۔ تو اس کے لیے یہ جتنے ممالک میں اجتماعات ہیں، ان سب ممالک میں ان کی اپنی جماعتیں بھی انہیں ڈالنی چاہیے۔ گاؤں گاؤں بستی بستی پر محنت ہو، گاؤں گاؤں بستی بستی کو کھنگالا جائے، محنت ہو، ہر مسجد میں مسجد جماعت قائم ہو، 5 اعمال ہر مسجد میں زندہ ہوں، قائم ہوں، وہاں والے اپنی فکر سے، ذمہ داری سے ہر مسجد میں 5 اعمال کرنے والے بنے۔ یہ ساری محنت اجتماع سے پہلے ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے وہ ممالک والے بھی اپنی جماعتیں ڈالیں، قربانی دیں، جماعتیں بنائیں، اور محنت کے لیے اپنی جماعتیں ڈالیں۔ اور بعض ممالک ایسے ہیں کہ وہ تقاضا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ملکوں سے جماعتیں چاہیے، اور خطوط آتے ہیں ان کے۔ ابھی بھی ہمارے پاس کئی خطوط آئے ہوئے ہیں جو ملکوں نے تقاضے کیے ہیں کہ ہم جماعتیں چاہتے ہیں فلاں فلاں جگہ سے۔ تو اب وہ ایک ملک کھڑا ہو کر بتائے اپنا تقاضا، وہ کہاں سے جماعت چاہتے ہیں اور وہ کہاں بھیجیں گے، دونوں ہم کہاں بھیجیں گے اور ہمارا مطالبہ کہاں سے جماعت کا مطالبہ ہے،
اپنی آمادگی بتائیں، اپنی آمادگی کہ ہم فلاں فلاں جگہ جماعتیں بھیجیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہاں کہاں سے آپ کے ہاں جماعت آ سکتی ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ویزوں کی مشکلات کی وجہ سے ہم ہر جگہ کا تقاضا پورا کر نہیں پاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور جماعتیں بھی نکلتی ہیں، ساتھی بھی تیار ہوتے ہیں قربانی دے کر جانے کے لیے، کئی مہینے ویزا کی کارروائیوں میں وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ویزا کی مشکلات کی بنا پر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش تینوں کے لیے مشکلات ہیں۔ تو ان مشکلات کی بنا پر ہم سارے تقاضے پورے نہیں کر پاتے ہیں۔ اس وقت الحمدللہ سارا عالم جمع ہے، اللہ کا شکر ہے، 100 ملک جمع ہیں اس وقت، 100 ملک، اور سارا عالم جمع ہے۔ تو اس موقع پر ہم اپنی آمادگی بھی بتائیں کہ ہم انشاءاللہ یہاں فلاں فلاں جگہوں پر جماعتیں بھیجیں گے، اور جو ملکوں والے حضرات ذمہ دار بیٹھے ہیں وہ تقاضا بھی رکھیں اپنا کہ ہم فلاں ملکوں سے جماعت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم فلاں ملکوں میں جماعت بھیجیں گے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر رائے ونڈ کے اجتماع کے موقع پر تقاضے لیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ ممالک ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس فہرست آئی ہوئی ہے، تمام ملکوں کی طرف سے فہرست آئی ہوئی ہے کہ پچھلے اجتماع میں انہوں نے کیا تقاضے لیے تھے اور کہاں کہاں جماعتیں بھیجی۔ بعض ملکوں نے جتنے تقاضے لیے اس سے زیادہ جماعتیں بھیجی الحمدللہ۔ بعض ملکوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے کچھ تقاضے لیے تھے، ہم اس میں سے اتنا پورا کر چکے ہیں، اور باقی انشاءاللہ ہم قریب میں پورا کر رہے ہیں، اس کی کارروائی جاری ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ ہمارا یہ سالانہ کا ایسا ایک موقع ہوتا ہے کہ جس میں الحمدللہ سارا عالم جمع ہے، اور سارے عالم کے تقاضے ملکوں کے احباب لیتے ہیں اور اپنی کوشش سے، محنت سے ان کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک بڑی اچھی یہ صورت اللہ نے پیدا فرما دی کہ جس سے سارے عالم کے تقاضوں کو ہمارے ملکوں کے حضرات لیتے ہیں۔ تو اب اگر بات پوری ہو گئی ہو، ہماری طرف سے تو اتنی بات عرض کرنی تھی، اگر یہ بات پوری ہو گئی ہو تو ہر ملک والے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا اپنا حلقہ بنائیں، 5-7 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے ہر ملک والے اپنا اپنا حلقہ بنائیں، اور اپنا حلقہ بنا کر اپنی آمادگی بتائیں کہ انشاءاللہ اگلے سال تک انشاءاللہ ہم اتنی جماعتیں بھیجیں گے، اور آپ کے ذہن میں کوئی رخ ہے وہ بھی بتا دیں۔ اسی طرح آپ کو کہاں سے جماعتیں چاہیے وہ بھی بتائیں، ہم کہاں بھیجیں گے اور ہمیں کہاں سے جماعتیں چاہیے، سال بھر میں ہم کتنی جماعتیں بھیجیں گے، کہاں کہاں بھیجیں گے، اور سال بھر میں ہمیں کہاں کہاں سے جماعتیں چاہیے۔ یہ ملکوں کے حضرات آپس میں تھوڑی دیر کے لیے مذاکرہ کر کے ایک ایک ملک والے کھڑے ہو کے بتانا شروع کریں۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے مولانا بٹلہ صاحب، ٹھیک ہے، یہیں حلقہ بنائیں، یہیں بیٹھ کر ملکوں والے ماشاءاللہ آپس میں جڑے ہوئے ہی بیٹھے ہیں ملکوں کے اعتبار سے، تو اب حلقے بنائیں، اور حلقے بنا کر اگلے سال، 1 سال کے لیے کتنی جماعتیں ہم بھیجیں گے ملکوں میں، کن ملکوں میں بھیجیں گے، اور ہمیں کہاں کہاں سے جماعتیں چاہیے، آ سکتی ہیں ہمارے یہاں، یہ دونوں باتیں بتائیں۔